اونچے خاندان کی ہے، مالدار بھی ہے، نمبر 3 خوبصورت بھی ہے، ارے دیندار بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دیندار عورت سے شادی کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یارو یہ جہیز کی جو لعنت ہمارے یہاں آئی ہے، یہ سب کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ ہم اور آپ دلیل دیتے. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 یا 94 پر ایک حدیث آئی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل وقروۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز میں دیا، تکیہ دیا، کمبل دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مٹکا دیا پانی کا. تو دے سکتے ہیں، جہیز لے سکتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہی بیٹی تھی فاطمہ، یا 3 اور بیٹیاں بھی تھی؟ 3 اور تھی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو دیا کہ نہیں دیا جہیز کے نام پر؟ جواب نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح کیا، کئی نکاح کیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہیز لیا تب آپ کی بیٹی عائشہ سے نکاح کروں گا کہا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہیز لیا تب کہا آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کروں گا؟ نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے؟ نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے؟ نہیں. تو ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر منائی غالباً ہے، ان کی کتاب آئی یادوں کی بارات، جوش ملی آبادی، ان کی کتاب ہے یادوں کی بارات. اسی وقت سے یہ بارات کا لفظ آ گیا. بارات کا لفظ عربی کا نہیں ہے. ہماری شریعت تو عربی ہے نا. ہماری شریعت کیا ہے؟ ہمارا دین کیا؟ ہمارا دین اسلام ہے. شریعت ہے عربی زبان میں، قرآن عربی، حدیث عربی. تو یہ بارات کا لفظ بھئی اگر جانے کے لیے ہوتا جاؤ 100 200 فرمائشی کھانا ہے، بہترین پکوان ہے، اور اگر کھانے میں کچھ کمی ہو گئی، ارے کچھ کھلایا ہی نہیں، کھانے میں عیب نکال رہے ہیں، ارے یہ اس قسم کا صحیح نہیں ہے. خالہ اماں کا گھر ہے کہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. ہم اور آپ کو نکالتے؟ یہ تو ان کا احسان ہے کہ جو ہم اور آپ کو کچھ کھلا دیتے. یارو ہم اور آپ کیسے ہو گئے؟ اپنے سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو دوسرے کے یہاں جا کے پیٹ بھر رہے ہیں. اپنے سے پہلے بھرنا سیکھیے، تب ذرا انسانیت آئے گی. دوسروں کے چکر میں رہیں گے تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا کام، سنت کے خلاف کام ہوگا. ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے. ذرا جذبہ مسجد کے اندر نکاح پڑھانے کا ہے کیا؟ یہاں مولوی صاحب سے پوچھوں گا، کہاں کا مولوی صاحب مسجد میں نکاح وکاح ہوتا ہے؟ یہاں لوگ کرتے ہیں دکھانے کے لیے ذرا سا، اور پھر باہر جا کر ایک دھوم دھڑکا چلتے رہتا ہے. یہ لائٹنگ، پھر یہ فوٹو، عورت مرد کا اختلاط. ذرا خیال کیجیے امت کا کیا ہو گیا. نوجوان ہیں کتنے تیار ہیں جو قرآن حدیث کے حساب سے نکاح کریں گے؟ الحمدللہ. مولوی صاحب سب کا لکھ لیجئے تو نام، سب کا نام لکھ لیجئے اور سب کا بھی کروا دیں گے نکاح. تو سب کا نام لکھ لیجئے تب ہو پائے گا. تو صرف ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، عمل میں پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. سب کا نکاح قرآن حدیث کے حساب سے ہوگا. نو جہیز نو بارات، ختم. صرف 2 چیز، ولیمہ اور مہار. صرف خرچہ جو ہے اسلام کے اعتبار سے لڑکے کا ہے، لڑکی کا خرچہ 0، لڑکے کا خرچہ 2، مہار اور ولیمہ 2 چیز، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو زندہ کرنا پڑے گا بھائی. نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا تب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ قانون بنے گا نہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کو بھی سمجھائیں. ارے بہت ہو گیا، کتنی بہنوں کو اس طریقے سے چھوڑ دیں گے، بہت کچھ ہو گیا. اس لیے ذرا تیاری کیجیے، ہوشیار ہو جائیے. وقت آ چکا ہے، اپنے سے شروع کیجیے. ہر چیز اپنے سے. جب تک ہم اور آپ اپنے سے شروع نہیں کریں گے کوئی بھی شروع نہیں کر سکتا. اس لیے ہم اور آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. اب 1-2 بگاڑ ذکر کرنے کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں. ہمارے یہاں بگاڑ ہے ماں باپ کی نافرمانی. بچے ماں باپ کا کہا ہی نہیں مانتے. بہت لاڈو پیار سے پڑھایا تھا، ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا، آج بستر مرگ پر ہے. بوڑھے ماں باپ ہو گئے، بیٹا لندن میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے. ڈاکٹر اس لیے بنایا تھا. سن لیجئے، اسلامی تعلیم سے دور کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. مولوی بنائیں گے، ارے کتنا ملے گا بھائی؟ 1500، وہی 2000. ڈاکٹر بناؤ، بینک بیلنس ہو جائے. بنائیے، پھر اندر سے جو ماریں گے تو بعد میں نہ کہیے گا. انجینئر بنائیے، میں انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں. ڈاکٹر بنائیے، میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں. لیکن شکوے شکایت مت کیجئے کہ ہماری اولاد خراب ہے. ہماری اولاد، میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے، شکایت کیوں ہو رہی ہے اتنی زیادہ؟
ماں باپ کی خدمت. ارے یاد کر لیجئے جب ہم بچے تھے ماں باپ اگر چاہتے تو ہمارا گلا گھونٹ سکتے تھے, لیکن ماں میرے پیشاب کی جگہ پہ سوئی ہے, باپ نے ہاسپٹلوں کے چکر لگائے ہیں, ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے, تکلیف کے ساتھ جنا ہے. ایک چیز بھی اگر کوئی ہو جائے کہہ لے کہ میں ایسا کر سکتا تو ہو نہیں سکتا. باپ کا تو ہے اس نے بھی تکلیف اٹھائی ہے, لیکن ماں نے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ماں باپ کو کبھی نہیں بولنا ارے آپ تو بوڑھے ہو گئے بچے کی طرح ہو گئے. بوڑھے مطلب بچے کی طرح. ارے مجھے گودی میں اٹھا لو. آپ نے سنا یہ جملہ کبھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کے بوڑھے ماں باپ نے کہا مجھے گودی میں اٹھا کے گھماؤ, پتا دماغ ختم ہو گیا, بچے کی طرح ہو گھماؤ. ارے وہی وقت تو ہمارا امتحان کا. یاد رکھیے گا ہم اور آپ زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کر لیں, جملہ یاد رکھیے آپ سے, ہم اور آپ زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کر لیں, ماں باپ کی جو خدمت ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. محترمہ گھر کے اندر آ رہی ہے, وہ چڑھا رہی ہے. میں محترمہ کے خلاف نہیں ہوں, بہترین محترمہ وہ ہے جو دونوں کو لے کر چلے, ساس کو بھی لے کے چل رہی ہے, پھر اسی طرح پھر وہ نند ہے, بھاؤج ہے, سب کو لے کے چل رہی ہے. اور ایسا نہیں شوہر کو دور کر دے, کیونکہ ماں دیکھتی ہے کہ بیٹا اب شادی کے بعد بدل گیا ہے. ہر گھر کی کہانی ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں, نہیں بدلنا نہیں ہے, پیار محبت ذرا کم ہو گیا ہے. تو بیوی کو یہ سوچنا ہے کہ بھیا پہلے تو اکیلے وہ ماں سے محبت کرتا تھا, اب اس کی محبت ذرا میری طرف آ گئی تو بڑھیا کو تو تکلیف ہوگی, کہاں راج کرنے والی تھی, اب کیا, اب اس کے اوپر اب دوسرا آ گیا. پہلے آواز امی امی کھانا کھانے کے بعد اور امی کا جملہ کہنے کے بعد بستر پہ جاتا تھا, اب ہے فلانے کی امی, فلانے کی امی. تو اپنی امی جب چلی گئی تو مسئلہ ہوگا نا, اب فلانے کی امی آ گئی, یعنی بیٹا ہو گیا اس کی امی, تو اپنی امی پاپا کو ذرا کم وقت دے رہے ہیں, تو ذرا ان کو تو تکلیف ہوگی, اس لیے دونوں کو جوڑ کے چل رہا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کی عبادت کے بعد درجہ اگر کسی کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے بعد درجہ اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر. بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. بڑے بد نصیب ہے, سب سے زیادہ بد نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. بڈھی ٹٹر کرتی ہے, بڈھا خاموش رہا. بھائیو نہیں, کیا کیجیے آپ رحم کیجیے, تیاری کیجیے ان کے لیے, تمام چیز لائیے. بہت تکلیف اٹھائیے آپ کے لیے, آپ زندگی بھر خدمت کریں گے, ہم اور آپ زندگی بھر خدمت نہیں ہوگی. ہمارے درمیان میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے, یہ آخری بات کہہ کے روک سکوں گا. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا, ٹینشن, یہ گھر کے اندر بڑا جھگڑا ہو گیا. معلوم ہے کیوں ہو رہا ہے زیادہ بڑا جھگڑا؟ چٹ منگنی پٹ بیا, لو میرج. اس کا کیا ہوگا؟ لو میرج کے بعد لو ختم ہو جاتا ہے, میرج باقی رہتی ہے. جہاں بھی لو میرج کریں گے نا, شادی اس طرح کی, چند دن تک چلا, لیکن کب تک گھسیٹیں گے, تب وہ جھگڑے شروع ہو گئے. یہاں یاد رکھیے گا میاں بیوی دونوں کے لیے نصیحت ہے, اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو اگر ایک کا لاؤڈ اسپیکر تیز ہو گیا تو دوسرے کا لاؤڈ اسپیکر 0 پر چلا جانا چاہیے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک کا غصہ ہائی ہو گیا اور لے شروع ہے تو دوسرا خاموش بیٹھا سنتا رہے. یہ زندگی میں اگر آپ نے لے آیا اور آپ دیکھتے رہے فلانے کی امی تو بہت غصے والی ہے, لیکن فلانے کی امی میں خوبی بھی ہے, بڑی نمازی ہے, ارے کتنی دیندار ہے, ٹھیک ہے بہت غصور ہے, دیندار کتنی ہے. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور ایک حدیث یاد رکھیے, پھر مسئلہ ہے. وہ حدیث کیا؟ لو احسنت الی احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قال ما رايت منك خيرا قط. صحیح بخاری کتاب الوصول کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1052. تم اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو, ایک دن ذرا کمی ہو جائے گی تو فوراً کہہ دے گی آپ کے گھر تو کبھی سکون ملا ہی نہیں. یہ حدیث کو یہاں پر باندھ کے رکھے رہیے. کبھی بھی ذرا مسئلہ ہو جائے, او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی ایسا بولے گی تب میں پکا